کہ اب یہ تعداد جن کو سزا ہوئی ہے 25 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ سخت رد عمل دیا، انہوں نے کہا یہ جو 25 قیدیوں کی جو ملٹری کورٹ سے قیدیوں پر جو سزا ہوئی ہے نا، اس پہ ہمیں سخت تشویش ہے، ہمیں عدالتی آزادی نہیں ہوتی ہے۔ رچرڈ گنیل ٹویٹ کر کہتے ہیں یو آر لیٹ، وزارت خارجہ کے ترجمان کو کہتے ہیں۔ پارا چنار پہ ہم سے زیادہ یونائٹڈ نیشن کی نظر ہے، سیاستدان ہر بات سچ نہیں بولتا۔ جدھر محسن نقوی صاحب جا رہے ہیں نا، آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ وہیں ہی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نئے ویلوگ کے ساتھ سلمان حیدر۔ یہ واضح اشارے ہیں کہ جی تمام فیصلے ریورس ہوں گے یا ریورس کی طرف جائیں گے ضرور، کیونکہ حالیہ فوجی عدالتوں سے جو 25 پاکستانیوں کو جو سزا دی گئی، کسی کو 10 سال، کسی کو 8، کسی کو 6 اور کسی کو 2 سال کی، تو اس کا اب تک کا سب سے بڑا رد عمل بھی آ گیا ہے، اور اس کو کوئی زیادہ تردد کا مظاہرہ نہیں کیا گیا کہ 3، 4، 5، 6 روز لیے جائیں گے، نہیں، پہلے دن سے یہ آغاز ہوا۔ کم از کم اتنا اب اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ اب یہ تعداد جن کو سزا ہوئی ہے 25 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ ایون وہ جو 60 افراد ہیں نا پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، جس میں عمران خان صاحب کے بھانجے بھی شامل ہیں، میرا اتنا اندازہ ہے کہ اب وہ جو ملٹری حراست پہ ہیں ان کے ٹرائل کا بھی کچھ متبادل ڈھونڈا جائے گا، کیونکہ شاید پاکستان کی حکومت، پاکستان کی انتظامیہ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس رد عمل کے حوالے سے نہیں سوچ رہی تھی، اور اس کا سب سے بڑا جو سیف پیسج ہے میرے اندازے کے مطابق، جو جنوری میں سپریم کورٹ نے جو سویلین کے ٹرائلز کے حوالے سے کہ ادھر وہ فوجی عدالت میں ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، جس کو ہولڈ کیا ہوا، اس کا جو فیصلہ انہوں نے دینا ہے، اس میں ہی اس کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے کہ ایک سیف پیسج مل جائے کہ جی سپریم کورٹ کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ سویلینز کا فوجی ٹرائل نہیں ہو سکتا، کیونکہ پچھلے 3 دنوں سے جو پوزیشن عالمی دنیا نے اس سلسلے میں پاکستان کی لی ہوئی ہے نا، وہ بہت حد تک خطرناک بھی ہے اور وہ بہت تشویشناک بھی ہے۔ خطرناک اور تشویشناک اس وجہ سے کہ سب سے پہلے 2 دن پہلے یورپی یونین کا رد عمل آیا اس پہ، جس دن سزا دی گئی، انہوں نے کہا جو آپ کا GSP+ اسٹیٹس ہے نا، وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ آپ نے یہ ٹریٹیز سائن کی ہوئی ہیں جس میں جنیوا کنونشن اور IPPOS وغیرہ ان تمام کا نام شامل ہے، انہوں نے کہا آپ نے ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے جس کی بنا پر کسی بھی شخص کو فری اینڈ فیئر ٹرائل کا حق حاصل ہے، لیکن آپ نے فوجی عدالتوں سے ان 25 افراد کو سزا دے کے اس ٹریٹی کی خلاف ورزی کی ہے، اور ریممبر کرایا کہ GSP+ جو یورپی یونین کے نے اسٹیٹس دیا ہے پاکستان کو، ان ممالک میں شامل ہیں جس کی بنا پر پاکستان کی اکانومی جتنی بھی ہے اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، پاکستان کی ایکسپورٹ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، تو انہوں نے کہا اس پہ تحفظات ہیں، تو یہ کوئی چھوٹا رد عمل نہیں ہے۔ اس کے بعد کل رات کو برطانیہ کی طرف سے آ گیا رد عمل، برطانوی وزارت خارجہ کی جانب سے رد عمل آیا، انہوں نے بھی کہا کہ فوجی عدالتوں کا جو فیصلہ ہے نا، یہ سراسر بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور یہ غیر انسانی اس کو قرار دیا۔ یہ ہو گئے 2 بڑے۔ تیسرا، آج صبح امریکی وزارت خارجہ کی طرف سے جو رد عمل آیا، اور اس میں ڈیوڈ ملر صاحب ہیں اس کے ترجمان، میں یہ کہوں گا کہ جن سے جو بائیڈن کا رومانس تھا ہماری موجودہ حکومت کا، جی ان کے ترجمان ڈیوڈ ملر صاحب کہتے ہیں سخت رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا یہ جو 25 قیدیوں کی جو ملٹری کورٹ سے قیدیوں پر جو سزا ہوئی ہے نا، اس پہ ہمیں سخت تشویش ہے۔ یورپی یونین 1، برطانیہ 2 اور امریکہ 3 کہ شدید تشویش ہے۔ یہی نہیں کہا، انہوں نے کہا، امریکہ کہتا ہے کہ پاکستانی شہریوں کو 9 مئی احتجاج میں ملوث ہونے پر فوجی عدالت نے جو سزا سنائی ہے، فوجی عدالتوں میں عدالتی آزادی، شفافیت اور انصاف کی ضمانتوں میں کمی ہے، یعنی پاکستان میں یا دنیا میں جب فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوتا ہے اس میں عدالتی آزادی نہیں ہوتی ہے، اس میں شفافیت پہ کوشچن مارک ہے، اس میں انصاف پر کوشچن مارک ہے۔ مزید میتھیو ملر نے کہا کہ پاکستانی حکام ادھر وہ پاکستانی حکام پاکستان کی حکومت کو کہہ رہے ہیں، پاکستان کی ریاست کو کہہ رہے ہیں، پاکستان کے اداروں کو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی حکام آئین میں درج، یعنی انہیں ہمارا آئین زیادہ پتہ ہے، انہیں کہا پاکستان آئین میں درج منصفانہ مقدمہ اور انصاف کے حق کا احترام کریں، وہ احترام نہیں کر رہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ برطانیہ اور یورپین یونین کے ساتھ ہم لوگ کھڑے میں، ہاں پاکستان کے دفتر خارجہ نے کیا رد عمل دیا، انہوں نے کہا جی ہم ابھی ذرا رد عمل سے متعلق سوچ رہے ہیں، ہاں اب ان کی پوزیشن تو وہ ہے نہیں کہ یہ کسی قسم کا ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکیں، کیونکہ اس کے لیے بہت تکلیف ہوگی اور بہت زیادہ قیمت بھی چکانی پڑے گی۔ کم از کم موجودہ حکومت کے سیٹ اپ میں یا وزیر اعظم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اگلے 18 مہینے جیل کے اندر گزار سکے، مجھے ایسا لگتا ہے، کیونکہ یہ بہت سخت ہے۔ تو اگر انہوں نے ایبسولوٹلی لاٹ نہیں کہا تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا بھی دم خم نہیں ہے کہ کوئی زبردست قسم کا رد عمل دے سکے، ورنہ کے ساتھ ہے، چاہے یورپی یونین ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے برطانیہ ہو،
ورنہ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چیزیں ایک اچھے شولڈر کو استعمال کرتے ہوئے ادھر ہماری سپریم کورٹ کا استعمال کرتے ہوئے ریورس ہوں گی. یہ 25 افراد کی سزا تک معطل ہوگی. ادھر ان کو حق حاصل ہے ہائی کورٹ کا, ان کو حق حاصل ہے سپریم کورٹ کا, لیکن یہ سب ہوگا. ایون وہ جو 60 افراد ہیں ان کا تو کیس ابھی آپ فی الحال بھول جائیں, کیونکہ جس طریقے سے یہ رد عمل آ رہا ہے. اور ہاں, رچرڈ ملر کی اسٹیٹمنٹ پر رچرڈ گنیل جن سے متعلق بڑی افواہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف ہی ان کا اکاؤنٹ رن کر رہی ہے, یہ ایک فیک اکاؤنٹ ہے جس کو ویریفائڈ کیا گیا ہے اور روز کی نہیں. رچرڈ گنیل نے نا کل پاکستانی کمیٹی اور اسپیشلی پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ملاقات بھی کر لی, ایک اچھا جیلن ہو کے ایک گیٹ ٹوگیدر کیا ہے. اور گیٹ ٹوگیدر ہو کے نہ صرف وہ پاکستان کی مساجد میں گئے ہیں بلکہ انہوں نے جو فری عمران خان کی ٹرول دوبارہ کی ہے اور اس کے بعد جو کوٹ پہ کوٹ مارے انہوں نے ٹویٹ کے اندر, اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بھائی وہ پورا انہوں نے کہا اگین بولا انہوں نے کہا فری عمران خان. تو پاکستان کے میں اندر کیے گئے احکامات یا اقدامات کی بنا پر نا کہیں نہ کہیں ہم نے امریکی انتظامیہ کی نہ ضد بنا دینا, یہ والی چیزیں. اچھا, ادھر جہاں یہ پاکستانی سوسائٹی ملی ہے وہاں رچرڈ گنیل ٹویٹ کر کہتے ہیں یو آر لیٹ, اپنے وزارت خارجہ کے ترجمان کو کہتے ہیں, انہوں نے کہا یو آر لیٹ, اور لیٹ کرنے کی وجہ بھی سن لیں کیا کہہ رہے جی. انہوں نے کہا دس از ٹو لٹل اینڈ ٹو لیٹ اینڈ ٹو ویک, یہ ان کے ورڈز ہیں. اور ان ورڈز کا مطلب ہے کہ ان کی بھرپور قسم کی نظر ہے ہمارے اوپر. انہوں نے کہا وزارت خارجہ نے بہت لیٹ رد عمل دیا, بہت چھوٹا رد عمل دیا اور بہت کمزور رد عمل دیا. نارملی حالات میں یہ ایسا نہیں ہوتا. اور فری عمران خان لائک وہ اس پوزیشن پہ کھڑے. اور اس کے علاوہ بھی سر جو اس وقت پوزیشن چل رہی ہے نا پاکستان میں, انٹرنیٹ کی بندش, وی پی این اور فائر وال, یہ تمام دنیا دیکھ ضرور رہی ہے. پارا چنار پہ ہم سے زیادہ یونائٹڈ نیشن کی نظر ہے, اور یونائٹڈ نیشن کی نظر بھی کس پرائے کے اوپر ہے ذرا یہ سنیں. سیکرٹری جنرل ہے یونائٹڈ نیشن کے انٹونیو گوترس, وہ کہتے ہیں پارا چنار کی صورتحال کو وہ کہتے ہیں ناقابل قبول ہے. وہ کہتے ہیں سڑکیں کھولی جائیں, ریلیف کا سامان مہیا کیا جائے, تحفظ دیا جائے, ڈگنیٹی دی جائے, اور یہ تمام چیزیں کی جائیں. ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے. پارا چنار کی صورتحال جو میں اور آپ میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں اس سے بہت مختلف ہے, بہت زیادہ مختلف ہے. جن لوگوں کی نظر ہے وہ رد عمل دے رہے ہیں. تو پاکستان مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ چار دیواریوں کے اندر سمٹتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اس کو ایک فریش بریتھ کی ضرورت ہے, اور کچھ بڑے فیصلے ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اس موقع پر جب نظر لگی تو آپ کہاں ٹریڈ اور کہاں آپ بزنس اور کہاں امپورٹ اور کہاں ایکسپورٹ کی بات کریں گے, آپ کو کسی دوسرے پرائے کے اوپر سوچنا پڑے گا. اچھا, یہاں یہی نہیں, اور دوسرا افغانستان سے ایک رد عمل ہے. میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں, آفیشیل رد عمل ہے افغانستان کی طرف سے ہمارے وزیر دفاع کی اسٹیٹمنٹ پہ, جس میں انہوں نے پچھلے دنوں ایک پروگرام میں کہا تھا کہ محمود غزنوی یہ تو ایک ڈاکو تھا. تو اس پہ بڑا جسٹیفائی رد عمل دیا افغانستان کی حکومت نے. انہوں نے کہا خواجہ آصف صاحب نے امت مسلمہ کے ہیرو کو ڈاکو کہا ہے. اگر وہ ڈاکو ہے نا تو پھر جس وزارت کے جس ادارے کی وزارت یعنی وزارت دفاع ہے, ان سے یہی پوچھ لیں کہ آپ نے اپنے میزائل کا نام غزنوی کیوں رکھا ہے اگر وہ ڈاکو تھا. تو میرا خیال ہے کہ فرتجز ہر سینئر سیاستدان ہر بات سچ نہیں بولتا یا صحیح نہیں بولتا. میرا خیال ہے یہ بھی انہی لوگوں میں سے آئیں گے جن کو جغرافیہ بھی نہیں پتہ اور شاید انسانوں کی شناخت بھی نہیں ہے. یہ اس موقع پہ چڑھا جب انہوں نے بتایا نا پھر میزائل کا نام غزنوی کیوں رکھا, لائک یہ چیز تھی. ادھر آگے مزید بڑھوں ان سارے مذاکرات والی ایپیسوڈ کے اوپر. تو سر آپ نے کسی کو نہیں دیکھنا, آپ نے اگر دیکھنا ہے تو آپ نے محسن نقوی صاحب کو دیکھنا, یہ سب سے زیادہ مناسب. جدھر محسن نقوی صاحب جا رہے ہیں نا آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ وہیں ہی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ جہاں ایک طرف مذاکراتی ٹیم ہے وہ کام کر رہی ہے, اب 2 جنوری کو اس کا دوسرا اجلاس ہے, چاہے اس کے کہ ابھی بہت سی چیزیں فائنل ہونا باقی ہیں, لیکن محسن نقوی صاحب بہت ایکٹیو ہیں. رات کو صدر آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات میں بیٹھے ہوئے تھے, اس کمیٹی کے دیگر اراکین کے ساتھ, حکومتی کمیٹی کے دیگر اراکین, جہاں پرائم منسٹر بھی موجود تھے, اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے, وہاں محسن نقوی صاحب موجود تھے. اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی خالد مقبول صدیقی صاحب سے. تو کہیں نہ کچھ پک رہا ہے, لیکن اس دوران ایک انکشاف ضرور ہوا ہے. اگر میں اس کو تھوڑا اٹیچ کروں تو اس سے چیزیں تھوڑی بہت اندازہ ہو سکتی ہیں کہ 2.5 گھنٹے تک ایپیکس کمیٹی کا جو اجلاس تھا 2 دن پہلے,
اس میں 2.5 گھنٹے تک وہ اور محسن نقوی صاحب کے متعلق فواد چودھری صاحب انکشاف کرتے ہیں کہ وہ غائب رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس دوران کچھ ملاقاتیں وغیرہ ہوں گی. تو اصل ملاقاتیں وہی ہیں جی، مطلب مذاکرات کی کمیٹی ایک طرف مذاکرات کر رہی ہے، اور اصل نمائندے جو ہیں عمران خان صاحب کے، جو ڈیل کریک کریں گے یا کچھ بھی کریں گے، وہ علی امین گنڈا پور ہی کریں گے، اور اصل جو ڈیل کریک کریں گے وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے وہ محسن نقوی صاحب ہی کریں گے. میری رائے کے مطابق یہ تمام چیزیں اس پر رائے کے اوپر چل رہی ہیں. ہاں، آج بیرسٹر گوہر صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آئے، بہرحال انہوں نے جس طرح کا سٹانس دینا تھا وہ دے، لیکن بہت حد تک وہ فلٹرڈ تھا، اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ نہیں بیان کر سکتے جو عمران خان صاحب نے ان سے بات کی، بہت احتیاط اور بہت محتاط کے ساتھ تھے. ہاں، جب علیمہ خان صاحبہ آ رہی ہیں انہوں نے بات کی تو انہوں نے یہ ضرور کہا، انہوں نے کہا پاکستان میں جو اس وقت ڈکٹیٹرشپ کا آغاز ہو گیا ہے یا ہے جو اس وقت، اس میں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے انہوں نے بولا کہ جوڈیشری پر قبضے کا یہ آغاز ہے، یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں. اور جو جج کوشش کر رہے تھے کہ انصاف دیا جائے، ان ججوں کو OST بنا دیا گیا، اور جو غیر آئینی فیصلے دے رہے تھے انہیں ترقی دی جا رہی ہے. تو ججز کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ اگر تم نے ہمارے فیصلے نہیں مانے تو تم OSD بنو گے، اگر تم نے ہمارے فیصلے مانے تو پلو گے، بڑھو گے اور ترقی بھی پاؤ گے. تو سر اس پوزیشن کے اوپر ہم لوگ اس وقت چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہاں، 2 چیزیں اور بتانی تھی. ATC کی عدالت میں نا GHQ حملہ کیس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے درخواست دی تھی کہ GHQ پہ حملہ کیا، فرد جرم کی، چلیں آپ ایسا کریں ہمیں CCTV فوٹیج دے دیں. تو عدالت نے فوٹیج دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں دینی CCTV، جو ہم کہہ رہے ہیں وہی فیصلہ ہے. پھر بیڑا غرق نہیں ہونا ہائی کورٹس کے اندر ان کیسز کا، تو کیا ہونا ہے؟ جب فرد جرم کے بعد ملزم کہہ رہا ہے چلو یار جو الزام تم میرے پہ فرد جرم لگا رہے ہو مجھے اس کی فوٹیج تو دے دو، تو وہی نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ وجہ ہے. پروسیکیوشن اتنی ویک ہے کہ 9 مئی کے پلے کچھ بھی نہیں نکلنا، کیونکہ یہ کر ایسا رہے ہیں. چاہیں تو جوڈیشل کمیشن بنائیں، جتنے بھی لوگ ہیں سزا دیں اور کلیئر کریں سارے معاملے کو. یہ ہم سب کا مطالبہ ضرور ہے. فیڈ بیک سب تو ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں جی. تھینک یو.